اس میں بھی لوگوں کے ہاں دونوں چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ عربیت میں الفاظ کا جس طرح کا استعمال ہوتا ہے اس کی وسعتوں اور احوال سے لوگ پوری طرح واقف نہیں ہوتے. عربی زبان کا کوئی ایک لفظ ہماری اردو میں بھی آ جاتا ہے اور ایک خاص معنی پیدا کر لیتا ہے، تو لوگ اس مولد مفہوم میں اس طرح اسیر ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو ماضی میں جا کر نہیں دیکھتے. یہ جو سب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ قرآن مجید میں دیکھیے بتوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ تم ان کو سب نہ کرو، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جواب میں تمہارے اللہ کو کرنے لگ جائیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہاں گالی دیتے تھے، برا بھلا کہنا، تنقید کرنا، یعنی یہ لفظ تنقید کرنے، کسی کی غلطی کو بیان کرنے اور واضح کرنے سے لے کر یہ آخری درجے میں کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ایک تو لوگ لفظ کی اس وسعت سے واقف نہیں ہیں، وہ لفظ دیکھتے ہیں اور پھر اردو میں اس کا کوئی ترجمہ کر لیتے ہیں اور وہ گالی کے سوا ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پھر خیال کرتے ہیں کہ اچھا مسجد میں گالیاں دی جا رہی تھی. تو ایسا نہیں ہے. پہلی بات یہ سر، تمام فرقوں میں کوئی ایک عالم دین ایسا بتا دیں جو مطلب باقی تمام سے بہتر ہو، مطلب آپ کے نزدیک وہ بہتر آپ کو ہضم ہو جائے گا. جی بالکل. جاوید احمد غامدی صاحب. ٹھیک ہے سر. ہن میں تکنا کتنا اخلاق نبوت تواڈے مولوی موجود ہے، تواڈے مولویاں دے منہ تو جھگ چھوٹتی ہے جدوں میں جاوید غامدی صاحب دا نام لینا. موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین. سیدنا معاویہ کی نسبت سے جو بات کہی جاتی ہے وہ تاریخ کے نقد کی بنیاد پر بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جن لوگوں کو شوق ہو وہ اس معاملے میں وہ چیزیں پڑھ لیں جو محققین نے اس پر لکھی ہیں، ان پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس میں روایتیں کس طرح وضع کی گئی. تو نقطہ واضح ہوا. مولانا شبیر اظہر میرٹھی، قاضی طاہر الہاشمی اور باقی متعدد محقق علماء نے ان روایتوں کا تفصیلی تجزیہ بھی کیا ہے. لوگ تفصیل سے اس کو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں.